حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو آپ اپنے سر کے بال نوچنے لگے، زمین پر دیوانوں کی طرح لیٹ گئے اور مٹی اپنے سر پر ڈالتے ہوئے زور زور سے رونے لگے۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کے روتے روتے برا حال ہو گیا اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے 10 سال تک حکومت کی اور ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط انسان کی زندگی میں بھی ایک دن ایسا آیا جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والے کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینہ کے باہر آوالی میں رہتا تھا، میرے سب اہل خانہ وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ میں نے مدینہ ہی کے ایک دوست سے کہا کہ آؤ ہم دونوں باری طے کر لیتے ہیں، ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث یا قرآن کی آیت نازل ہو شام کو مجھے بتا دینا اور میں اس دن اپنے گھر والوں کے لیے روزی کما لوں گا۔ اگلے دن میں مجلس میں حاضر ہو جاؤں گا اور جو کچھ حاصل ہوگا شام کو تمہیں بتا دوں گا۔ اسی طرح ہماری باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا ساتھی میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگا۔ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے لگا شاید یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا ساتھی بہت گھبرایا ہوا تھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ میں نے کہا، پھر بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھی، جو بہت عبادت گزار خاتون تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جب حضرت عمر کے ساتھی نے یہ خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور فوراً رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گئے، وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا، اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں، بس حضور ہم سب سے ناراض ہو کر بلا خانے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو جھنجھوڑا اور کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا جواب نہ دینا؟ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور سے کیوں بحث کرتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے ہیں اور کچھ رو رہے ہیں۔
یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر اور بھی پریشان ہوئے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گئے اور اجازت چاہی۔ خادم آیا اور کہا کہ حضور نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر واپس مسجد میں بیٹھ گئے، لیکن دل بے چین تھا۔ دوسری بار پھر اجازت مانگی تو پھر انکار ہوا۔ تیسری بار بھی اجازت نہ ملی تو حضرت عمر مایوس ہو کر مسجد سے نکلنے لگے تو پیچھے سے خادم نے آواز دی، اے عمر، حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر خوشی خوشی حجرہ مبارک میں گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی پرانی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ آپ خاموش اور پریشان تھے۔ میں نے سوچا کہ کچھ ہنسی مذاق کر کے آپ کا دل خوش کر دوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ یہ بات انہوں نے ایسے انداز میں کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ حضور کے مسکرانے پر حضرت عمر نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر بڑا سکون ملا اور میں نے باہر آ کر سب کو یہ خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آئی۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، یعنی صرف ایک طلاق دی تھی، اس لیے آپ نے بعد میں رجوع فرما لیا۔ جب حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی تو ان کا برا حال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بے حد غمگین ہوئے اور کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی تو وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے اور کہا، اے حفصہ، یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ حضرت حفصہ نے روتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے اور وجہ ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے اور اسی وقت رجوع فرما کر حضرت حفصہ کو اپنی زوجہ بنا لیا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، حفصہ کو طلاق نہ دے، وہ بہت نماز پڑھنے والی اور روزے رکھنے والی عورت ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حکم سے رجوع فرمایا اور حضرت حفصہ دوبارہ آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صالحین میں شامل کرے، آمین۔